بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 23 تک ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 51 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ان پہلی 23 آیات میں اللہ نے ہواؤں کے مختلف انداز بیان کر کے ان کی گواہی دے کر ان کی ایویڈنس پیش کر کے اس حقیقت کو بیان کیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی، یعنی اے قوم کے لوگوں تم پر عذاب۔ آیت 51 ہے جی، سورہ 51 سورہ الذاریات، اور آیت 24 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات کہ تم پر اللہ کا وعدہ عذاب کا پورا ہوگا، یہ ہوائیں گواہی دے رہی ہیں جو کبھی تو بہت تیز چل کے لوگوں کے لیے زندگی کے بارے میں خطرہ پیدا کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات نرمی کے ساتھ چلتی ہیں اور اللہ کے بارش کے فیصلوں کو نافذ کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے، اس سے جو لوگ اعراض کر رہے ہیں، جو اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو جاننا ہی نہیں چاہتے اور خوش گپیوں میں مشغول ہیں، باتیں ٹال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن کب آئے گا مذاق میں۔ تو ان کو اللہ نے خبردار کیا کہ یہ جان لو کہ اس دن جس کا تم ذکر کر رہے ہو، اس دن یہ لوگ آگ میں تاپے جائیں گے، اور یہ جو آج کل مذاق کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں، اس کے برعکس، وہ لوگ کہ جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ دنیا کی زندگی میں محسن تھے، خوبی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ رات کو کم ہی وہ سوتے تھے اور صبح کے وقت وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے مال میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے حق موجود تھا، وہ اپنے مال کا ایک حصہ ان کا حق سمجھتے تھے۔ اور یہ تم انکار کرتے ہو، تمہارے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں بھی تمہارے لیے اللہ نے رزق بھی رکھا ہے، اور وہ بھی کہ جس کا تم سے وہ وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ عذاب بھی وہاں سے آ جائے گا۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ اللہ کا وعدہ اتنا سچا اور اتنا اس کے لیے آسان ہے جیسا کہ تم آپس میں بات کرتے ہو، جیسا تمہارا بولنا بات کرنا آسان ہے تمہارے لیے، بالکل اتنا ہی آسان اللہ کے لیے اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہوگا کہ جس کی تم کو وعید سنائی جاتی ہے، جس کے بارے میں تم کو وارن کیا جا رہا ہے۔ اب اسی کی یہ کنٹینیویشن ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تم کو نہیں پہنچی ابراہیم کے عزت والے معزز مہمانوں کی داستان؟ تم کو نہیں پہنچی، اس میں واحد کا صیغہ ہے، سنگولر۔ جب واحد کا صیغہ اس طرح سے آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں مخاطب، ان میں سے ایک ایک کو الگ الگ خطاب کیا جائے۔ تمہیں بات معلوم نہیں ہوئی؟ اور یہ سوال جس انداز میں کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ عجیب بات ہے، تم نے یہ بات نہیں سمجھی
تم تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی؟ یہ تو بڑا اہم واقعہ ہے۔ ابراہیم کے معزز مہمان یعنی فرشتے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم کو ابراہیم کے معزز محترم مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ اب اس کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ 51 ہے جی، اور آیت 25 ہے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، ان کے سامنے داخل ہوئے ان کے گھر میں، فقالوا سلاما، تو انہوں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو۔ قالا سلام، تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی سلام ہے۔ یہ سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ بھی ہے جو ہم کرتے ہیں، السلام علیکم، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں عام طور پر جب وہ انگریزی میں لکھتا ہوں تو میں سلام لکھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا اور اس میں سلام ہی ذکر ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اور وہ جو آپ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک طریقہ ہمارے پاس الگ سے ہماری روایات میں آ رہا ہے، دونوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ فرمایا قوم منکرون، یہ ایک اجنبی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میں نے کبھی دیکھے نہیں۔ یہ ابراہیم نے فرمایا، ظاہر ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں اپنے دل میں، یعنی آپ کو مل نہیں رہا غالباً، یہ انہوں نے فرمایا اپنے دل میں، یعنی ان کو دیکھا، ان کو سلام کیا اور دل میں کہا یار یہ کون لوگ ہیں، قوم منکرون۔ سو یہ قرآن مجید میں جب اس طرح کی بات بیان ہوتی ہے تو یہ آدمی کو خود طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ بات اونچی آواز میں کہی گئی، دھیمی آواز میں کہی گئی یا دل میں کہی گئی۔ یہ سب ظاہر ہے کہ صورتحال سیاق سباق سے واضح ہوتی ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ گئے اپنے گھر والوں کی طرف ذرا نظر بچا کے، فجاء بعجل سمین، پھر وہ لے آئے ایک تازہ فربا بچھڑا، یعنی صحت مند، اور ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بھنا ہوا۔ ایک اور جگہ پر یہ بتا بھی دیا گیا کہ بھنا ہوا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے یہاں گئے تو انہوں نے ہمیں مرغی کھلائی، اس سے مراد یہ کہ پکی پکائی، وہ نہیں کہ ایسی بغیر پریپیئر کیے۔ یہ ہمارے ہاں کا ایک طریقہ ہے مہمان نوازی کا، اور جو لوگ اچھے مہذب سمجھے جاتے تھے ان کے یہاں یہی تھا کہ کوئی مہمان آیا ہے تو اس سے چھپ چھپا کے بغیر اسے بتائے اس کے کھانا پیش کر دیا جائے۔ یہ مہمان نوازی کا تقاضا ہے، اس کو بتایا جائے گا تو وہ تکلف کرے گا۔ اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بہت اچھی ہے، میرا خیال ہے کہ مہمان نوازی ایک بہت بڑی خوبی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس میں ایک ایگزیجریشن ہوتی ہے، اور وہ ایگزیجریشن یہ ہے کہ ایک بندہ آیا آپ کے ساتھ والے گھر سے، ابھی کھانا کھا کے آیا، آپ بچ بچا کے جاتے ہیں اور ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کے آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو کھائیں، بجائے اس کے کہ کوئی بہتری، کوئی رحمت، کوئی اچھائی ہو، ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک آدمی کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اگر کوئی آپ کے ہاں مہمان آتا تھا اور آپ اس کو پہچانتے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں دور دراز کے علاقے سے آیا،
اس لیے کہ ایک آپ کی بستی ہے نا، اس کے بعد کوسوں دور کوئی بستی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ یہ دور سے آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنا سفر کرنے کے بعد اس نے کھایا پیا نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر وہ اجنبی بھی ہے تو ظاہر ہے وہ تکلف کرے گا، آپ اس کو کھلائیں گے، لیکن یہ کہ یہ کہیں 2 گز کے فاصلے سے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ انکار کر رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، میرا خیال یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ اس میں ایک بیلنس رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں ایک جانب مہمان نوازی کا جذبہ بھی موجود رہے، لیکن دوسری جانب دوسرے کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ فرمایا فقربہ الیہم قال الا تأکلون، انہوں نے اس کو ان کے آگے پیش کیا اور کہا کہ الا تأکلون، آپ کھاتے نہیں ہیں؟ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب محسوس کیا کہ وہ کھانے میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں کھا رہے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر انہوں نے اپنے دل میں کچھ اندیشہ محسوس کیا، یعنی ان کے تردد کو دیکھ کر۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے ان کو ایک علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اندیشہ پیدا ہوا اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اجنبی ہیں، دور دراز علاقے سے آئے ہیں، کھانے کی طرف کوئی رغبت نہیں، ہو نہ ہو یہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں تو نہ جانے کس مہم پہ آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے جب ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی جو علم والا ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی، تو اس کے بعد ان کا اطمینان ہوگا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ان کی بیوی یہ سن کر فی سرتن آگے بڑھی حیرت میں، فسکت وجہها، اور انہوں نے ہاتھ مارا، پیٹا اپنے ماتھے کو، وقالت عجوز نقیم، اور انہوں نے کہا کہ کیا بڑھیا بانجھ وہ اب جنے گی؟ یعنی ان کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جو خوشخبری سنائی وہ ذرا اونچی آواز میں سنائی، جو انہوں نے بھی سن لی، اور اس پر انہیں بڑی حیرت ہوئی، اگرچہ کہ ظاہر خوشی بھی ہوئی، مگر انہوں نے کہا کہ میں بوڑھی ہو کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو جنوں؟ اور دوسری جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور میرے یہ شوہر یہ بھی بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا کذالک قال ربک، اسی طرح سے تمہارے رب نے فرمایا ہے، یعنی یہ اس کا فرمان ہے، انہ هو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، یعنی وہ اپنے تمام معاملات سے واقف ہے کہ کس کو کب اولاد دینی ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یہ بات انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی اور ان کو اطمینان دلا دیا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے پوچھا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، تو پھر آپ لوگوں کا کیا مشن ہے اے فرشتوں؟ یعنی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے ہمیں ایک اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنائی، مگر آپ کا اپنا مشن کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سورہ الذاریات 51 سورہ، اور ہم آیت نمبر 31 میں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا مشن ہے اے فرشتوں؟
یہاں مرسلون کہا گیا، یہ ظاہر رسول کے لیے آتا ہے. لفظ رسول اصل میں پیغمبر کے لیے، پیغام لے جانے والوں کے لیے آتا ہے. یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نبیوں میں سے بھی بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کس مشن پہ آپ آئے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر برسائیں، ان کے اوپر مسلط کر دیں. حجارۃ من طین، پتھر سنگ گل کے. مصومۃ عند ربک للمسرفین، وہ پتھر کے جو تمہارے رب کے ہاں ان حد سے آگے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے. یعنی یہ پتھر پہلے سے اللہ کے ہاں طے ہیں کہ ان کو ان کے اوپر برسنا ہے. وہ کہیں دور سے، کہیں سٹور سے، ویئر ہاؤس سے لا کر ان کے اوپر نہیں برسائے جائیں گے، انہی کے قدموں سے اٹھا دیے جائیں گے. اسی زمین میں یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے ہاں ان کا مقام، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اٹھیں گے اور ان کے اوپر پڑیں گے. فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کیا ہوا کہ ہم نے نکال دیا ان کو کہ جو اس میں اہل ایمان تھے. یعنی اللہ نے اہل ایمان کو الگ کر دیا کہ وہ بچ جائیں گے، وہ سزا سے محفوظ رہیں گے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے کہ جو مسلمانوں کا تھا. یعنی مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا کہ جو ہم نے وہاں پایا، اس کے علاوہ ہم نے کہیں کسی مومن کو نہ پایا. جو مومن تھے ان سب کو بچا لیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی بستی پر تو اس عذاب سے بچنے والے لوگ مومن ہوتے ہیں. مومن ہیں کہ جو پکڑ سے بچ جائیں گے، باقی سارے مارے جائیں گے. لیکن آگے فرمایا کہ مومنوں کو بچا لیا، مگر مسلمانوں میں سے کوئی گھر نہیں تھا سوائے ایک گھر کے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مومن جو ہے وہ مسلمان سے ایک قدم آگے ہے. مسلمان تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے کچھ ہوتے ہیں جو مومن بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں ترتیب میں مومن پہلے آیا اور مسلم بعد میں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ عذاب سے وہ لوگ بچیں جو ایمان لائے تھے، اہل ایمان، جیسا کہ اللہ کا قاعدہ ہے. مگر یہ اہل ایمان ایک ہی گھر میں تھے جو مسلمانوں کا گھر تھا. تو مسلمانوں کا گھر یعنی لوط علیہ السلام کا گھر وہ بچ گیا. اس میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، کچھ لوگ صحیح ایمان لائے تھے، کچھ خام ایمان لانے والے تھے، اور ایک بڑھیا وہ بھی تھی کہ جو ایمان نہیں لائی تھی لیکن مسلمانوں کے گھر میں شامل تھی. اس کو بعد میں الگ کر دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں باتیں اس ترتیب کے ساتھ بیان کی گئیں کہ پہلے تو یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کے عذاب سے بچے صرف ایمان لانے والے. لیکن وہ ایمان لانے والے کتنے تھے؟ وہ ایک ہی گھر کے افراد تھے، اور ان میں کوئی بچے تھے، کچھ بڑے تھے، وہ سارے مسلمان تھے. فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں، یعنی اس بستی میں، آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، ہم نے چھوڑ دی اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. یعنی ان کی عبرت کے لیے، ان کے سبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں میں، وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں جو جو عرب کے لوگوں میں، مکے والوں میں جب وہ قافلے جاتے تھے تجارت کے تو ان کے راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی عبرت کے لیے ان کو وہاں چھوڑ دیا کہ یہ بستی کھنڈر کی شکل میں الٹی پڑی ہوئی ہیں، تاکہ گزرنے والے گزرتے ہوئے ان کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ایک زمانہ تھا
کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کے رہنے والے معاملات زندگی کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور برے کاموں میں ملوث ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ یہ پہلی داستان اللہ نے بیان کی۔ اس میں جو ایک بات خاص طور پر اس داستان کو سب سے پہلے آنے کا باعث بنی وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ نے ہواؤں کی گواہی دے کر یہ بتایا کہ یہ ہوائیں دو مختلف رولز ادا کرتی ہیں۔ ان کا ایک رول یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بعض انسانوں کے لیے اس کی سزا کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ان کا دوسرا رول یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت بنتی ہیں، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے رزق کو پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، بارش نازل ہوتی ہے ان کے ذریعے سے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا ان فرشتوں کا بھی، کہ جو جب بھیجے گئے تو وہ دو مختلف رولز کے ساتھ بھیجے گئے۔ وہ جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو وہ ایک خوشخبری لے کے آئے، اور انہی فرشتوں نے آگے جا کے قوم لوط پر اللہ کا عذاب مسلط کیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جو مختلف عوامل ہوتے ہیں، فیکٹرز، وہ اپنے اندر دونوں پہلو رکھتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قوم، کسی فرد کے لیے کسی ایک پہلو کو نمایاں کر دے اور کسی دوسرے کے لیے دوسرے پہلو کو نمایاں کر دے۔ گویا کہ سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اس کو اگر اس کے نظم کو سامنے رکھیں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی اور دکھائی کہ وہ بعض قوموں پر عذاب کا ذریعہ بن گئی، یہی معاملہ ہے کہ جو تاریخ سے ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ پہلے تو ہواؤں کی قسم کھا کے ان کی گواہی پیش کر کے ہم نے بیان کی، اب ہم تاریخ کے مختلف واقعات سے یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا اور وہ سرکش ہو کے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کو اس دنیا میں پکڑا، ان کو سزا دی اور لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نمونہ، ایک مثال بیان کر دی۔ چنانچہ وفی موسیٰ، یہی نشانی موسیٰ کے داستان میں بھی ہے، ان کی سرگزشت میں بھی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، ایک واضح سند کے ساتھ، ایک واضح ثبوت کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی معجزات دیے تھے، جن میں ایک خاص طور پر وہ عصا تھا کہ جو سام اژدہا بن جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بتایا گیا قرآن مجید میں کہ 8 اور مل کے 9 نشانیاں ہیں کہ جو ان کو دی گئیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بسلطان مبین، واضح سند۔ واضح سند یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون اور اس کے درباریوں نے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی اور ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان معجزات کو ایک ایک کر کے ان کے سامنے پیش کیا تو اس کے بعد وہ ان کو سنجیدگی سے سننے اور ان کی بات کو پر دھیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو ایک واضح ثبوت، ایک واضح سند مل گئی۔ فتولیٰ برکنہ، تو کیا ہوا کہ اس نے منہ موڑا، برکنہ، غرور کے ساتھ، وقال ساحر او مجنون، اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا کوئی خپتی۔ یہ 2 الفاظ استعمال کیے 2 الگ الگ موقعوں کے لیے۔ جادوگر کہا جب معجزہ دکھایا، اور مجنون خپتی کہا جب دعوت دی، پیغام پیش کیا۔ سو ظاہر ہے کہ یا انسان متوجہ ہوگا، بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہوگا تو وہ پیغام کو سنجیدگی سے لے گا، لیکن فرعون تکبر میں مبتلا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بڑا
گردانہ قرار دیا اور اس کے بعد وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تو اس نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ یہ انسان کا عجیب معاملہ ہوتا ہے، یہ آئے دن ہم اپنے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ضد میں مبتلا، ہم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر بڑی سے بڑی دلیل بھی آ جائے گی تو آدمی اس کو کسی طرح سے ٹالنے کی کوشش کرے گا، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرعون کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنے تکبر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس نے اس کو نظر انداز کیا، منہ موڑا اور کہا کہ ایسی یہ جو معجزہ ہے کوئی معجزہ ہے، جادو ہے، اور یہ جو دعوت دے رہے ہیں کہ ایسے ان کے اوپر ایک خط جنون طاری ہو گیا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو کیا ہوا کہ ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا۔ یعنی جب اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے پیغام کو جان لینے کے بعد اس کو اس کی جو تاثیر تھی، اس کی جو وضاحت تھی، اس کو سمجھ لینے کے بعد اس نے جب اس کو ٹھکرایا تو اللہ نے اس کو بھی اور اس کے لشکر، اس کے درباریوں کو بھی اسی دنیا میں عذاب سے دوچار کیا۔ وفی عادن، اور اسی طرح سے اسی طرح کی ایک نشانی عاد کی داستان میں بھی ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی کہ جو بے فیض تھی، خشک تھی، عقیم، جس کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، جو خوبیوں سے خالی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، تو اسے بالکل ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ یعنی جس چیز پر بھی وہ بے فیض ہوا پڑتی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیکار ہو جاتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، وہ پاش پاش ہو جاتی ہے۔ وفی ثمود، اور یہی نشانی سمود کی داستان میں بھی ہے۔ اذ قیل لہم تمتعوا، جب ان سے کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھا لو، تم تھوڑی مدت کے مزے کر لو، حتیٰ ہین، کچھ عرصے کے لیے۔ فعتوا عن امر ربہم، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فاخذتہم الصاعقہ، تو ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے رہے۔ یعنی ان کو بادلوں کی کڑک نے جب آ کے پکڑا، عذاب سے دوچار کیا، تو وہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں کے سامنے وہ لقمہ اجل، لقمہ عذاب بن گئے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، تو نہ ان کے لیے اس کے بعد اٹھنا ممکن ہوا، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کا بندوبست کر سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم اس سے پہلے ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق نافرمان لوگ تھے۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک مختصر سا ایک سمرائزڈ ورژن پیش کیا ہے اللہ نے ان بعض قوموں کی ہلاکت کو بیان کر کے کہ جن کے بارے میں قرآن نے تفصیل سے اور جگہوں پر بیان کیا، اور قرآن مجید کی جو سب سے زیادہ بار بار ریپیٹ کی گئی تھیمز ہیں، ان میں سے ایک نمایاں تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے انسانی تاریخ میں بعض ایسی قوموں کا انتخاب کیا کہ جن کے پاس اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو بالکل واضح طریقے سے پیش کر دیا، مگر قوم کے لوگوں نے تکبر میں مبتلا ہو کر اس پیغام کو ٹھکرا دیا، اور اللہ نے اسی دنیا میں ان کو عذاب سے دوچار کر کے رہتی دنیا تک کے لیے آخرت کے
سچے یقینی ہونے کے دلائل دلائل فراہم کر دی کہ جب اس دنیا میں وارننگ کے بعد صحیح بات کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد لوگوں نے جب سرکشی نافرمانی کی تو ان کو عذاب آ گیا، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی وارننگ دے رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب ان کو ان کے اعمال، ان کے رویوں پر پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس وجہ سے ان واقعات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ اس بات کی یاد دہانی ہو کہ یہ دنیا کی زندگی محض ایک آزمائش ہے، اور اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کے آنے کے سچے ہونے کے لیے، اس کی سچائی کو لوگوں پر بالکل واضح کرنے کے لیے اللہ نے انسانی تاریخ میں ان واقعات کو نقش کر دیا ہے، ان واقعات کی میموری کو اس نے بالکل طے کر دیا ہے، لوگوں کے ہاں اس نے ریمائنڈر کے طور پر اس کو بار بار پیش کیا ہے کہ جن واقعات کو جاننے کے بعد انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی آئے گی جس میں اسی طرح سے حساب کتاب ہوگا۔ اس میں یہ بڑی ہماری بد نصیبی ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے آخرت کے یقینی ہونے کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں متوجہ کرتا ہے اور ان واقعات کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، ہمارے ہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ عذاب آیا اہل ایمان کی، پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو تمام دنیا والوں کے لیے ان سے لڑنے کی ایک دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اب بعض مسلمان انہی آیات کو جو اصل میں اللہ کے عذاب کو بیان کر رہی تھیں، انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ لڑنے کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قرآن کہ جو پوری انسانیت کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ دیکھو موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اس کا ثبوت اور بھی بہت سے معاملات میں ہیں زندگی کے، لیکن تاریخ میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس قرآن مجید کو اس پہلو سے پڑھنے کی جگہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مسلمانوں کو غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو بات ہی الٹ ہو گئی۔ اس کے بعد اب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرنا مشکل ہو گیا، اور اب لوگوں کو یہ بات سمجھانی مشکل ہو گئی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں تم اللہ کے بندے بن کے رہو، اس لیے کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی پیغام کے بارے میں منفی ہو جائیں، نیگیٹو، تو پھر اس کی طرف متوجہ ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ان مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے ایسے پیش کیا جائے کہ جیسا کہ وہ ہے، کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف متوجہ ہوں۔ تو جہاں اس پیغام کو پازیٹیولی پیش کرنا ضروری ہے، وہاں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے کہ جو غلط فہمیاں انفارچونیٹلی بعض لوگوں کی غلط انڈرسٹینڈنگ اور اس کے نتیجے میں رویے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات کے جو کفار کو اسی دنیا میں عذاب دینے والی آیات ہیں، ان کا تعلق رہتی دنیا تک ہے، تو وہ تو اس کو مخلصانہ طور پر ایسے سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، مگر اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکل رہا ہے۔ تو یہ داستانیں بیان ہو گئیں اور ان کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے چلیے، فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔
یہ تاریخ کے واقعات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو چکا ہے تو آخر اللہ کے لیے انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھانا کیسے مشکل ہوگا؟ یعنی یہ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکے گا؟ نہیں، یہ بالکل ہو سکے گا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے قدرت کے ساتھ بنایا۔ السماء بنیناها بِأَيْدٍ، ہاتھ سے، یعنی یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہ قدرت کا سمبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ جو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اصل میں یہ بھی سب میٹافر ہے۔ یہاں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا قدرت سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں، یعنی ہمارے پاس بڑی گنجائش ہے، ہمارے پاس بڑی ریسورسز ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین ہم نے اس کو بچھا دیا۔ وَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم۔ یعنی دنیا میں انسان صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی حکمت کے بھی مظاہرے دیکھتا ہے۔ زمین کو اس نے بچھا دیا، اس میں ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، اور کیا خوب پورا کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو اس بات کی طرف مائل کرتی ہیں کہ نہیں، یہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ یقیناً ایک اور دنیا بھی بنائے گا، اس لیے کہ اس کے آنے کے بغیر، اس کے آئے بغیر یہ دنیا نامکمل ہے۔ چنانچہ اسی کو اگلی آیت بیان کر رہی ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا اس کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو اصول طے کیا ہے اس کے ڈیزائن میں، وہ یہ ہے کہ وہ اشیاء کو جوڑا جوڑا پیدا کیے ہوئے، دو چیزیں مل کر ایک حقیقت کی غایت کو، اس کے آبجیکٹو کو پورا کرتی ہیں۔ رات ہے تو اس کے ساتھ دن بھی ہے۔ رات میں انسان آرام کرتا ہے، لیکن انسان کی ضرورت صرف آرام ہی تو نہیں ہے، اسے کام کاج بھی کرنے ہیں، تو دن کی روشنی اور دن کا ماحول اس کو دیا گیا۔ دن میں وہ کام کرتا ہے، رات نہ ہو تو وہ آرام نہیں کر سکتا۔ تو دن اور رات مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں اور مقصد غایت کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زمین اور آسمان ہے۔ زمین کے اندر پوٹینشل ہے، فرٹیلیٹی ہے، رویدگی ہے، فصلوں کو اگانے کا امکان ہے، مگر اس کے لیے اس کو بارش چاہیے، اس کے لیے اس کو سورج کی تپش تمازت چاہیے، وہ اوپر آسمان سے ملتا ہے۔ تو یہ زمین اور یہ آسمان، یہ مل کر ایک جوڑا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں میں، مرد عورت، حیوانات میں اور نباتات میں، فصلوں میں، آپ کے پودوں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، جس میں اصول کیا ہے؟ ایک شے موجود ہے، اس کے اندر بعض خوبیاں ہیں لیکن وہ نامکمل ہے، اس کے ساتھ دوسری شے موجود ہے، اس کے اندر بھی خوبیاں ہیں لیکن اس کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں۔ یہ دونوں مل کے ایک دوسرے کی خامیوں کو دور کر کے حقیقت کو مکمل کرتے ہیں اور مقصد غایت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں۔ مقصد، الٹیمیٹ پرپز، جو اچیو کرنا مقصود ہو۔ تو یہ کیوں بتایا گیا؟ فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی کس چیز کی؟ اس چیز کی یاد دہانی کہ جیسے دنیا میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، ویسے ہی
اس زندگی کو بھی ایک جوڑے کی ضرورت ہے، اپنے پارٹنر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ زندگی جیسا کہ اس وقت موجود ہے اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود نامکمل ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، دنیا کی خوبیوں پر تو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر دنیا کی خوبیاں نہ ہو تو میں اور آپ جی نہ رہے ہوں، بلکہ پوچھ رہے ہو کہ کس طرح سے ہم اوپر سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار دیں۔ نہیں، ہم زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، لیکن اس زندگی میں بعض واضح خامیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہو، مگر دنیا میں انصاف نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ضمیر ہے جو صحیح اور غلط کو فرق کرتا ہے، لیکن ہماری ضمیر کی توقعات کی بہت مخالفت ہوتی ہے۔ جو ہم اندر چاہتے ہیں کہ ہو، وہ خارج میں ہوتا نہیں۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے جب زندگی گزرتی جاتی ہے تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی یا تو ماضی کے پچھتاووں اور غموں کا نام ہے، یا مستقبل کے اندیشوں اور فیئرز کا نام۔ یعنی آدمی ماضی میں کھو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا، گزر گیا، کچھ لوگ تھے جو ساتھ تھے، اور آدمی غم زدہ ہوتا ہے، آدمی افسردہ ہوتا ہے، آدمی کو پچھتاوے ہوتے ہیں، یا پھر آئندہ کے بارے میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو یہ بھی زندگی میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اور پرابلمس تو ایک طرف رہیں، ایک سب سے نمایاں پرابلم اس میں موت ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر جن کی ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کے وجود میں اس بات کو رکھ دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں۔ موت ایک ان نیچرل چیز ہے، موت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ جو ہم غمزدہ ہوتے ہیں، ہمارے آنسو نکلتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ اصل میں احتجاج ہے، وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی خامیاں ہیں۔ ان خامیوں کے ہوتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی وہ رات ہے کہ جو اپنے دن کے تلاش میں، یہ دنیا کی زندگی وہ زمین ہے کہ جو اپنے آسمان کی تلاش میں، یہ دنیا کی زندگی وہ مرد ہے جو اپنی عورت، یا وہ عورت ہے کہ جو اپنے مرد کی تلاش میں۔ یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں بنایا اور تمہارے لیے اس کو ایک یاد دہانی کے طور پر رکھ دیا کہ تم ان حقیقتوں کو دیکھ کر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ اس زندگی کے آئے بغیر یہ دنیا کی زندگی ڈزنٹ میک سینس۔ ایک سمجھدار، دانا، حکیم انسان کو اس دنیا کی زندگی کو غور سے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ گڑبڑ ہے۔ جس اصول پر یہ زندگی بنی ہے، یہ زندگی مجموعی طور پر اس اصول پر پورا ہی نہیں اتر رہی۔ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ جب تک آخرت اس کے ساتھ نہیں ہے یہ زندگی نامکمل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ جب یہ بات ایسے ہے، یا تو ہے نا کہ بات سمجھ میں نہ آئے، بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک واضح کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ بھائی جب تک تو ایک بندے کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہے یار دنیا ملی ہے، اس میں عیش کرو، مزے کرو، لیکن ایک مرتبہ یہ کلیئر ہو جائے، گڈنس مل جا رہی، تو بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ زندگی تو ایک اور زندگی کے بغیر بالکل نامکمل ہے، ڈزنٹ میک سینس۔
جب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو دوڑو پھر اللہ کی طرف. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش، ایک امتحان سمجھ کے بہتر سے بہتر رویہ اختیار کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی طرف لپکو، اس کی طرف دوڑو. میں اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کھلا کھلا خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں. یعنی اس دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے، تیار کیے ہوئے امتحان سے ہم کو گزرنا ہے، اور اس زندگی کو ایک آزمائش سمجھتے ہوئے بہتر سے بہتر رویہ اختیار کرنا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی صورت، کسی شکل میں شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اپنے عقیدے میں، نہ اپنے عمل میں، نہ اپنے رویوں میں، نہ اپنے جیسچرز میں، کسی چیز میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا بن کر آیا. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح سے معاملات ہوتے رہے کہ نہیں آئے ان کے پاس کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے کوئی رسول، مگر یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں یا دیوانے. یعنی مطلب یہ کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر آئے، انہوں نے ہمارا پیغام پیش کیا، اس پیغام کو سننے سمجھنے کی بجائے انہوں نے مخالفت کی. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ سوچئے کہ کتنا واضح پیغام ہے، کتنا دل کو لگنے والا، متاثر کرنے والا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تمام عقلی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے والا پیغام، لیکن لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مخالفت کرتے ہیں اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے. تو یہ تسلی دی گئی کہ اسی طرح سے ما اتى الذین من قبل، نہیں آئے وہ کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر یہ کہ انہوں نے، یعنی ان کے مخالفین نے کہا کہ یہ تو ایسی جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں. اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو کوئی وصیت کی ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ کاپیز ہیں، جو انہوں نے کہا وہی اگلوں نے کہا. معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے وصیت کی ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. یعنی سرکش لوگ جب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی اس میں رویے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے الفاظ کچھ فرق ہوں، کوئی سٹائل فرق ہو، مگر بنیادی طور پر ری ایکشن ایک ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ چلتا ہے تو پھر اس کا رویہ وہی ہوتا ہے، سرکش، حد سے آگے بڑھنے والا، جو ریوولٹ کرتا ہے. یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر جنریشن میں، ہر تاریخ کے دور میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی سٹوری ایک ہی ہے کہ آدمی کے پاس نیکی کا بھی راستہ ہے، بدی کا بھی راستہ ہے. کچھ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی انانیت کے شکار میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیکی کو اختیار کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ تفصیلات میں فرق ہو، کچھ زبان، کچھ انداز، کچھ ڈائلاگ ڈفرینٹ ہو، بٹ دا اسٹوری از دا سیم. وہی چیز ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں فرما رہے ہیں اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ کیا ایک دوسرے کو یہ باقاعدہ بتا کے گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. جو بھی حد سے آگے بڑھا ہے اس کے ہاں یہی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ، رویہ اختیار کیا. فتول عنہم، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑیں، آپ اعراض کریں. ڈونٹ بادر اباؤٹ دیم. فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں. یو آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ. وذکر، اور آپ یاد دہانی کیجئے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دہانی ایمان لانے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. جو شخص ماننا چاہتا ہے
اس کے لیے ریمائنڈ کرانا یوزفل ہوتا ہے. سو ریمائنڈ کراتے رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں کس کے اندر ایمان اختیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، تو ہم تو نہیں جانتے. تو اس لیے آپ یہ کام تو کرتے رہیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ یاد دہانی کریں اس لیے کہ یاد دہانی کرنا اہل ایمان ماننے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور نہ انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے اور جنات کو بھی کہ وہ اس کے بندے بن کے رہیں. ما اريد منهم من رزق. میں ان سے نہ کسی رزق کا مطالبہ کرتا ہوں. وما اريد ان يطعمون. اور نہ ہی میں ان سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی میں تو صرف ان سے ایک ہی تقاضا کرتا ہوں کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن کر رہیں، اور یہ بھی انہی کی بہتری کے لیے. اللہ کا بندہ بن کے رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان اگر صحیح طرح سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی ریئلٹی کو جانے تو وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میں حقیر، عاجز، کمزور، ولنریبل ہوں، اور وہ ہستی جس نے مجھے اور اس کائنات کو بنایا ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، مہربان ہے اور عظیم ہے. تو یہ ریئلائزیشن اس کو جس چیز پر مائل کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا. جب یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ دنیا میری نہیں ہے، یہ زندگی مجھے کسی نے دی ہے، اور وہ جو میرا دینے والا ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت پاورفل ہے، اس کی تمام اعلیٰ صفات ہیں. یہ احساس انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کا ہے. یہی عاجزی اور انکساری جب انسان غور کرتا ہے اس کائنات پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی قدرت، یعنی رحمت، یعنی ربوبیت، پروویڈنس، وہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، یعنی حکمت، وزڈم، ان چیزوں کو جب ان پر غور کرتا ہے، ان صفات پر، تو آدمی اللہ سے ڈرتا بھی ہے بہت اور اللہ سے محبت بھی بہت کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی عبادت ہی کا نتیجہ ہے، یہ بھی اسی عاجزی اور انکساری کا نتیجہ ہے. اسی کے لیے قرآن مجید نے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں. وہ کہتا ہے خشوع، خضوع، انابت یعنی رجوع کرنا، اسی طرح سے اخبات بھی استعمال ہوا ہے، خشیت بھی استعمال ہوئی ہے. یہ ساری جو ہیں یہ کیفیات ہیں اندر کی کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. یہ اصل میں عبادت کا باطن ہے. اس کا ظاہر پھر آپ سے آپ ہوگا جب آپ کے باطن میں اللہ کی عظمت اور اس کی مہربانیاں، اس سے محبت اور اس کا خوف ہوگا، اور آپ یہ رویے اختیار کریں گے تو اس کی ظاہر میں جو مینیفیسٹیشنز ہیں ان کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی وہ پھر اس طرح ہوگا کہ کہیں کوئی رکوع ہو رہا ہے، کہیں سجدہ ہو رہا ہے، کہیں آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کہیں آپ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، کہیں آپ اس کی حمد کر رہے ہیں، کہیں آپ اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اینڈ سو آن. یہ سب کچھ جو ہے کہ جان، مال اور عبادات کے، یہ اصل میں اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس کا آپ سے آپ ایک اور نتیجہ بھی نکلے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کو مانیں گے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک بندے کا رویہ تو اختیار کریں جو اس سے ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ
دعا بھی کرتا ہے، اس کے گن بھی گاتا ہے، لیکن مانے کسی اور کی۔ سو گویا کہ عبادت اس طرح سے انسان کی پوری زندگی کو انفلوئنس کرتی ہے۔ ہمیں بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے بندے بن کے رہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ وہی ہے کہ جو رزق دینے والا ہے اور بڑے زور اور بڑی قوت والا ہے، یعنی اسے کسی کے رزق دینے کی حاجت نہیں ہے کہ اس کو فراہم کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح کا طنز بھی ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے کھانا پیش کرتے تھے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ والا کھانا، اس کی یہ خوشبو ان کو بہت بھاتی ہے، اور پھر وہ خوش ہو کے ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی کے کھانے، کسی کی طرف سے رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہے کہ جو سب کو رزق فراہم کرنے والا ہے اور بڑی ہی زور والا اور قوت والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، چنانچہ جب یہ بات ایسے ہے تو اے پیغمبر آپ ان کو اگنور کریں اور ان کو کچھ اور وقت دیں۔ ان للذین ظلموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے لیے بھی ویسا ہی پیمانہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے پہلو والوں کے لیے تھا۔ پیمانہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک خاص اللہ کے ہاں ڈیڈ لائن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک تھریش ہولڈ ہے، وہاں تک جب پہنچیں گے اس کے بعد پکڑے جائیں گے۔ جب تک وہ پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ نہیں کرے گا۔ تو آپ جلدی میں نہ پڑیں۔ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی، جان بوجھ کر انہوں نے شرک کیا، فرمایا ان کے لیے ایک پیمانہ ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں کے لیے تھا، فلا تستعجلون، تو یہ ہم سے جلدی نہ مچائیں۔ یعنی یہ جو مذاق اڑانے میں اور اعتراض کرتے ہیں نا، وہ شروع میں سورہ مبارکہ کے ہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وہ بدلے کا دن جس سے تم ڈرا رہے ہو۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان کو کہو کہ یہ جلدی نہ مچائیں، فویل للذین ظلموا کفروا، تو بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن میں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی آج تو ان کو مہلت دی جا رہی ہے، لیکن جب یہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ دن آ جائے گا تو انہی کافروں کے لیے اس دن بربادی کے سوا، خرابی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اس پر ہماری سورہ ذاریات بھی مکمل ہوئی۔ سورہ ذاریات ہم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے سورہ قاف پڑھی تھی، اور سورہ قاف ہم نے اس سے پہلے اس کی پڑھی تھی کہ ہم نے جب 7واں گروپ مکمل کیا تو میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کے بعد 6ٹھا گروپ پڑھتے ہیں۔ تو 6ٹھا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ قاف سے۔ سورہ قاف یعنی 50th سورہ، سورہ قاف کے بعد یہ سورہ ذاریات ہے، مگر ایک تقاضا یہ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں، آپ اس کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ اس پر اصرار کرتے ہیں تو آئندہ سے اس کو کر لیں گے۔ میں نے تو اس کو فار پیورلی سیلفش ریزنز ایسے شروع کیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں جہاں جہاں قرآن پڑھا رہا ہوں وہاں میں نے لوگوں سے اجازت لے کے قرآن کے ڈفرینٹ یہ گروپس کو شروع کیا ہوا ہے، مگر سورہ بقرہ میں کہیں نہیں پڑھا رہا۔ تو سورہ بقرہ پڑھائے اب کچھ دیر ہو گئی ہے، سو اب میں پڑھا سکتا ہوں۔ وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ ہی شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کہیں اور جاتے ہیں قرآن پڑھائیں، پھر سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ بار بار کرنے سے ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، کو آگے بھی تو پڑھیں۔ تو اب میں الحمدللہ ایک جگہ پہ ہم نے
ابھی سورہ یاسین ختم کی ہے. ایک دوسری جگہ پر ہم سورہ رعد میں ہیں. سورہ یاسین 36 ہے 36، سورہ رعد 13 ہے 13. ایک تیسری جگہ پر ہم سورہ انعام 6 میں ہیں. تو ہم شروع کر سکتے ہیں سورہ بقرہ. اگر ویسے بھی انسان جو بھی شروع کرتا ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع کرتا ہے، اس کو میں کافی دفعہ یہی میری گزارش تھی کر دیتا ہے، وہ آگے تک پہنچنا تھی. وہ تو اب میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو اسی لیے اس کو آخر سے شروع کیا تھا. ہم نے آخر سے شروع کیا جی، ہم نے سورہ زاریات سے سورہ نازعات سے شروع کیا تھا. اور یہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے اس ریسنٹ رمضان سے پچھلے رمضان میں. اور جتنا جتنا ہم کو موقع ملا ہم نے پورے سال میں الحمدللہ پورا کر لیا تھا قرآن مجید. اس کے بعد پھر ہم ادھر سے آگے تھے پیچھے سے سورہ ملک سے. تو سورہ ملک سے بھی ہم نے صورتیں مکمل کر لی رمضان میں. اور پھر ہم نے رمضان ہی میں سورہ قاف شروع کی اور اس کی جوڑا سورہ. آپ یہ دیکھیں جوڑوں کا کانسیپٹ یہاں بھی ہے قرآن مجید کی صورتوں میں. تو فیصلہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. بقرہ چلیں. گائے بھی ذبح ہو جائے گی. جی جی اور اس کے بعد مسلم کا نام آ جائے ٹرو مسلم. تو حضرت نوح تو ہمارے نبی سے پہلے اور مسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا قرآن میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے کے بھی اسلام کے آنے سے حضرت محمد کی ریلیجن جو لے کے آیا اس کے آنے سے پہلے بھی جو اچھے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹرو مسلم کرا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مومن کا مطلب ہے وہ کہ جو ایمان لایا، اور مسلم کا مطلب ہے وہ کہ جس نے فرما برداری اختیار کی، جس نے آپ کہیے سرنڈر کر دیا، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا. یہ دونوں ایٹریبیوٹس اصل میں انسان کے ایٹیچیوڈ سے متعلق ہے. ایک آدمی ہے جو اس بات پر اصرار نہیں کرتا، اس بات پر ضد نہیں کرتا کہ میں حقیقت کو اسی وقت مانوں گا جب وہ مجھے نظر آئے گی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں حقیقتیں وہ بھی ہیں جو نظر آتی ہیں اور بعض وہ بھی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی. تو میں جو حقیقتیں نظر نہیں آتی ان کو ان کی دلائل کی بنیاد پر مانوں گا. یہ مومن ہے. اس کا یہ رویہ مومنانہ رویہ ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ بات مجھے اب سمجھ میں آ گئی ہے اور سمجھ میں آنے کے بعد میں اب اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوں، I am prepared to do whatever is expected of me، تو یہ مسلم ہے. یہ جو ہمارے ہاں اسلام کا لفظ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا. آپ کے پیغام پیش کرنے کے بعد جن لوگوں نے اس پیغام کو سنا آپ کی زندگی میں، ان کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کی بات کو مانیں. تو وہ جب انہوں نے آپ کی بات کو مانا تو وہ مسلمان بن گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اب جو اصطلاحی مسلمان ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان ہو نہیں سکتے. ہر وہ شخص اللہ کی نگاہ میں مسلم ہوگا جس نے جو سچائی اس کے سامنے آئی اس کے آگے سرنڈر کر دیا، چاہے وہ بظاہر مسلمان نہ بھی ہو. اس لیے کہ یہ ممکن ہے،
میں یہ اصرار نہیں کر رہا کہ یہ لازم ہے، مگر اٹ از اے پاسبلٹی کہ اسلام، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اللہ کا پیغام، یہ بعض لوگوں کے پاس ٹھیک طرح سے پہنچا ہی نہ ہو اور ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو، وہ یہ کہتے ہوں کہ جی ہمیں بات جب سمجھ میں آ جائے گی ہم اس کو مان لیں گے، تو اللہ کی کتاب میں، اللہ کے ہاں وہ بھی مسلم ہے۔ اس کا ایک بڑا سادہ سا ثبوت یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ اور نہ مانیں، یہ تو آپ مانیں گے نا کہ بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ معلوم ہے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے مسلمان ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ان کا صحیح رویہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو پکڑ کر مسلمان نہیں کر سکتے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا افسوسناک ہے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان مسلم نہیں ہوتے۔ بھائی مسلمان اصطلاح میں جو آپ بولتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ ہسپتال سے آتے ہیں۔ مسلمان ماں کے بدن سے چونکہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے مسلمان ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے۔ مسلم ہونے کے لیے تو آپ کو مسلم بننا ہوگا۔ یہ اصل میں ہمارے ہاں جب مذہب ایک روایت بن جاتا ہے تو انفارچونیٹلی وہ روایت بھی ایک تعصب بن جاتی ہے، وی بیکم بائسڈ، اور وہ ایک نیا ایروگنس کا ایک انداز ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو گروپ بازیاں ہوتی ہیں، گروہ بندیاں ہوتی ہیں، فرقے بندیاں ہوتی ہیں، کیا ہے کہ یہ اصل میں کلیکٹیو ایروگنس ہوتی ہے۔ میرا فرقہ ٹھیک ہے، میرا مذہب ٹھیک ہے، تیرا مذہب غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں کل ایک جگہ تھا، ایک فنکشن تھا جس میں ایک ڈسکشن گروپ تھا، اس میں بات ہو رہی تھی یونیورسٹیز میں جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اس کو کیسے چیک کیا جائے۔ تو وہ ایک لڑکا، ہم نے کوئی ڈسکشن کی، ہم 3 پینلسٹ تھے، تو سوال جواب کے موقع پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تو پتہ یہ لگا کہ وہ لڑکا ہندو ہے، اور ہی واز آلموسٹ ان ٹیئرز۔ اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جاتا ہے۔ تو زبردستی جو لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، ظاہر اس سے بندہ مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن ایک بات طے ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ کیا طریقہ ہے؟ اور بتایا کہ میری بہن نے MA MSc کیا، اس کو زبردستی کنورٹ کر کے، بس وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کو کنورٹ ہی کرنا تھا کسی پڑھے لکھے مسلمان سے، کہتے ہیں بالکل ان پڑھ جاہل سے اس کی شادی کرا، اور یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا اسلام ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ یہ تعصب ہے۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، ایک حجاب ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، میں نے تمہاری بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس گروہ سے تعلق کرتا ہوں۔ تو یہ ہے انفارچونیٹلی۔ فیس بک پہ ہے آپ کا کل والا؟ میں چیک کروں گا، شاید میں پوچھتا ہوں، کچھ لوگ کر رہے تھے اس کو۔ وہ تو پلیز جی میں چیک کرتا ہوں۔ سر یہ آپ نے ابھی کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے عذاب آیا، جی، تو بٹ از دیٹ کائنڈ آف عذاب انف، اور مطلب کین دیٹ بی کالڈ این عذاب؟ بیکاز عذاب سے تو ہم لوگ یہ لیتے نا کہ ایک ابرپٹ اور کلیئرلی اللہ کی طرف سے ایک سپر نیچرل طریقے سے آئی ہوئی چیز کو، اور جس کے اندر انسانی ہاتھ شامل ہونا جو ہے وہ نہ لگتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تلواروں کے تھرو عذاب آنا، مطلب یہ دیکھیے انٹرسٹنگ بات ہے یہ۔ عذاب جو آیا نا مثال کے طور پر دوسری قوموں پر بھی، وہ بھی ایسے نہیں تھا کہ فرام نو ویئر آیا،
خدا تعالیٰ کی جو ریسورسز ہیں نا انہی کو اس نے استعمال کیا. یہی تو آج ہم نے پڑھا ہے. ہواؤں کو استعمال کیا, بادلوں کو استعمال کیا, زمین کے اندر کے زلزلے کو استعمال کیا, قدموں کے سامنے پڑے ہوئے پتھروں کو استعمال کیا. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی ریسورسز ہیں, مخلوق. خدا کی مخلوق انسان بھی ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے رسولوں کے ساتھیوں کو یہ شرف بخشتا ہے کہ وہ اس کے ٹولز بن جائیں, اس کے جس کو کہتے ہیں نا اعضاء و جوارح, اس کے ویپنز بن جائیں کسی پروجیکٹ کو اکمپلش کرنے کے لیے. یہ جو ہم آپ کرتے ہیں نا, کبھی کوئی کام اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر, تو قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اللہ کا پروجیکٹ ہے, یہ پروجیکٹ مجھے کرنا تھا, تم اگر اس پروجیکٹ میں پیسہ خرچ کر رہے ہو تو تم مجھے قرض دے رہے ہو, میں اس کو لازماً ریٹرن کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ میری مدد کے لیے کون آئے گا؟ میں نے ان کافروں کو مارنا ہے, تم میری مدد کو آؤ گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے, اس کے الفاظ ہیں من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. تو قال الحواریون, حواریوں نے, مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ یہ جو ان کے اوپر بدر میں مثال کے طور پر جو 70 لوگ مارے گئے, یا 9 ذوالحج کے 9 ہجری میں جو اعلان ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ, یہ اصل میں اللہ کا عذاب تھا. اس کو سورہ توبہ میں باقاعدہ لفظ میں بیان کیا, یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ میں اور آپ انسان کو مار نہیں سکتے, وی کی ناٹ کل. تو ہماری ایک مصیبت ہے نا, ہم غور ہی نہیں کرتے. ہمارے لوگ جوش ہوتے جہاد کرنا ہے. بھائی جان تسی جہاد کرو گے تو بندے کس طرح مارو گے؟ تسی کرکٹ کھیلنا جانتے ہو نا, تو بیٹ بال دے نال کھیلتے ہو, بلہ جو ہے نا بال باہر چلی جائے. فٹ بال میں بھی ہوتا ہے, جو وار ہوتی ہے نا بیٹل, اٹ از اے گیم آف کلنگ اینڈ یو کی ناٹ کل. تو آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے تم نے ایک بندے کو مارا, تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, تم کسی کو قتل کیسے کر سکتے ہو؟ جوش تمہیں آیا ہو یار, جوش ہم بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے ہوش سے سوال کا تو جواب دو. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب تم ٹیررسٹ بن کے تم بندے مار رہے ہو, کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے دین کا دفاع کرنا ہے, پہلے اپنے ایمان کا تو دفاع کرو. یہ تو کنفلکٹ آ گیا ہے, یہ تو کنٹرڈکشن ہے. خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اس نے جب صحابہ کرام کو یہ کہا کہ تم جا کے ان کو مارو, تو پتہ کیا کہا؟ سورہ انفال میں کہا فلم تقتلوہم, دیکھو تم نے ان کو قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پوری بات یہ ہے کہ تم ان کو قتل کر کیسے سکتے ہو بھائی؟ میں نے کس کو اجازت دی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے؟ یہ میں نے قتل کیا ہے, اس لیے کہ میں نے تم کو اپوائنٹ کیا ہے اپنا ریپرزینٹیٹیو, کہ تم ان کفار کو جنہوں نے کہ ہمارے پیغمبر کا انکار کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہمارے عذاب کا مستحق بنایا ہے, میں نے تم کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا. قرآن اس کو اتنا واضح کرتے ہیں, یہ ساری صورتیں اصل میں اسی کو واضح کر رہی ہیں. رسول آئیں گے, قوم انکار کرے گی, عذاب آئے گا. رسول آئیں گے, قوم انکار کرے گی, عذاب آئے گا. میں مسلمانوں کے سامنے جب یہ پیش کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار رسول آئے, قوم نے انکار کیا, عذاب آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, قوم نے انکار کیا, تو عذاب کتنے آیا؟ ان کا کوئی نہیں آیا. یار خدا کے واسطے یار کیا چکر ہے یار, آپ قرآن پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی؟ پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ اتنی ریپیٹ ہوئی ہے یہ تھیم, اتنی کیوں ہوئی ہے؟ اللہ میاں کو ہمیں کہانیاں سنانی ہیں؟ خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی آ جائے گا, اور انکار کرنے والوں کے اوپر آیا, اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ آیا, اور لوگوں نے کوئی نہیں آیا. وجہ وہی ہے جو آپ نے پوچھی ہے,
کہ عذاب ہوتا ہے کوئی آسمان سے پتھر برسے، عذاب ہوتا ہے کوئی سیلاب آتا ہے. اچھا اس میں ایک اور عجیب بات سنیں کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ جو اللہ نے بارش کو، بجلی کی کڑک کو، زلزلے کو استعمال کیا عذاب کے لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن بارش تو ویسے بھی ہوتی ہے، بجلی کی کڑک تو ویسے بھی ہوتی ہے، سیلاب تو ویسے بھی آتے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے جب اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا تو پتہ کیا ہوا، جب زلزلہ آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے. خدا کے واسطے یار، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ یعنی وہ بیچارے جو ہمارے کشمیر میں وہ جو اوپر ناردرن ایریا میں زلزلہ آیا تھا، لوگوں یہ عذاب ہے. اور نیک لوگوں نے مذہبی لوگوں نے پھر اس کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ انتہائی گھٹیا لوگ تھے. اللہ معاف کرے. مجھے یاد ہے جب سونامی آیا نا، تو سونامی میں آپ کو معلوم ہے مختلف ممالک میں آیا، سری لنکا میں بھی بڑی تباہی پھیلی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ سری لنکا میں آپ کو معلوم ہے 7-8% مسلمان ہیں، تو ان میں بڑی تعداد میں جو لوگ مرے وہ مسلمان تھے. تو ہم ایک ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں 2-3 سری لنکن مسلمان خواتین بھی تھیں اس گروپ میں. انہوں نے یہ بتایا جی کہ ہم سونامی کے بعد اپنے رشتہ داروں کو اٹھا رہے تھے دفن کرنے کے لیے، اور ادھر بعض مسلمان تھے، انہوں نے پلیکرز اور یہ بڑے بڑے بینرز میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ مرے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو آپ اٹھا رہے ہیں یہ ابو جہل، ابو لہب، فرعون کے ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو صحیح طرح سے نہیں سمجھنا، قرآن پر غور نہیں کرنا ہے، جذباتی گفتگو کرنی ہے، تقریریں سننی. قرآن تو بتانے یہی آیا ہے بھائی کہ جس طرح پہلے عذاب آیا ہے ایسے ہی اس قوم پر بھی آ جائے گا، اور یہ سارے عذاب اصل میں قیامت کی ایک گواہی، ایک دلیل بنیں گے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو کسی اور طرح سے لیا کہ یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے. بہت زیادہ ریلیجس لوگوں نے بھی یہ اس وقت یہی کہا تھا، اور بلکہ انفیکٹ ون آف دا ویری ویری ریلیجس پیپل ان آور فیملی جن پہ ہم بہت یقین رکھتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو کشمیر اور یہ جو سوات وغیرہ کے لوگ تھے نا، دے ور آل ہومو سیکچوئلز، جس کی وجہ سے ہاں جی یہ ہوا. تو پشاور والی سائڈ دیٹ ریجن دیر واز اے گے میرج پرابلی. اور ان کو پھر یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ان کو ایک اور چیز بھی کہنی چاہیے تھی کہ پیارے پیارے نیک تہجد گزار لوگ رہتے ہیں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، یہاں کچھ نہیں ہوتا. بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے اوپر عذاب آتا ہے، اس لیے وہ گیز ہیں. No, the apartments building which fell in Islamabad, people said that یہاں تو اچھا کام ہوتا ہے، ادھر تو عیاشی کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بلڈنگ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس کے رہنے والے اتنے اچھے لوگ تھے کہ ان کے اندر اتنا ایکا تھا، کوائٹ ٹو دا کنٹری جو آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ اصل میں کیا ہے، دیکھیں یہ انسان کا ذہن، ابھی میں آپ کے آنے سے پہلے میں ان سے بات کر رہا تھا، انسان کا ذہن بڑا عجیب ہے. پہلے آپ کسی چیز پر ایمان لاتے ہیں، کیوں؟ جذباتی، کسی چیز سے متاثر ہو گئے، پھر ساری آپ کی عقل آپ کے ایمان کو ڈیفینڈ کرتی ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، آپ نے کسی کو اپنا ہیرو مان لیا، کسی کو اپنا لیڈر مان لیا، کسی نظریے کو اپنا لیا، اب آپ کی ساری عقل اس کو ڈیفینڈ کرنے میں استعمال ہوگی. تو ہمارے یہاں بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ تو طے کر لیا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور جس طرح سے قرآن ہم کو بتایا گیا ہے وہی اصل میں اللہ کا پیغام ہے. تو اب دنیا کے تمام واقعات کو اس کی روشنی میں آپ سمجھیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی زلزلہ، فلڈز، بجلی کی کڑک سے مرنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب عذاب ہیں. سر اس طرح سے جو ٹیررسٹ بھی جو پھیل گئے ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی عذاب، مطلب وہ بھی وہ کہیں گے وہ جہاد ہے، وہ کہیں گے جہاد ہے، اس لیے کہ وہ اس کو عذاب نہیں سمجھتے. سو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ان تمام واقعات جہاں جہاں ہوئے اس کے بعد اپنی عقل استعمال کرنی شروع کی کہ یہ ثابت کریں کہ یہ سب کمینے لوگ تھے، اس کا کوئی علاج نہیں. اس کے بعد انسانی عقل بائسڈ ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی انسان کی عقل بڑی جلدی بائسڈ ہو جاتی ہے. یعنی اس کو آپ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل آنیسٹی، وہ بڑی ناپید چیز ہے
کہ آدمی کہے کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں، ایسے تمہیں نظر آ رہا ہے، نہیں یہ میری ایمان کا تقاضا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تمام مذہبی اختلافات، ہماری تمام فرقے واریت، یہ سب اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کسی وجہ سے کسی آئیڈیالوجی، نقطہ نظر، کسی اسکالر، کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کا ان کے اوپر اندھا بہرا اعتقاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو فرماوے ہیں وہ بجا فرمائے، اب آپ کی ساری زندگی لگے گی ان کو ڈیفینڈ کرنے میں، کیا پاگل پنا ہے، اللہ ہی معاف کرے، کیا بدتمیزی ہے۔ سر انٹلیکچوئل آنیسٹی کا جو تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگ سوچنا کبھی نہ چھوڑیں، ایبسولوٹ، اور ہر چیز جس پہ ہمیں تھوڑا سا بھی عقل ریشنالٹی کے حساب سے اعتراض ہو رہا ہے اس کو فوراً کلیئر کروائیں، اور اگر وہ چیز آپ کے دل کو لگتی ہے تو اس کو اس پہ یقین کریں، ورنہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، صرف اس میں میں ایک اضافہ کروں گا کہ ہم نے ہوپ فلی فار گڈ انٹلیکچوئل ریزنس آنیسٹلی اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا۔ میں اس میں آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جی چاہے میرے دل کی بات کو اگر مان لیا جائے تو میں تمام مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ تمہیں اجازت ہے بغیر ڈر کے تم اس کے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ لوگ فیصلہ کرتے ہیں ڈر کے مارے، کوئی بات یہ ہے کہ میری ماں سے مجھے لپڑ پڑیں گے اگر میں کہوں گا کہ میں نہیں مانتا، تو یہ ڈر کے مارے نہیں مانتے، لوگ مانتے ہیں، اور پھر وہ ڈر کے مارے جو مانتے ہیں وہ اصل میں عجیب و غریب ہی ماننا ہوتا ہے، یعنی تعصب کا ماننا۔ وہی کتاب کے جو سمجھ کے کریٹیکلی ایگزامن کر کے مانی جاتی تو رویہ کچھ اور ہوتا، اسی کتاب کو آپ نے بے سمجھے بوجھے مانا ہے تو آپ ایک متعصب مسلمان بن گئے اور لڑنے بھڑنے والے بن گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل ایسا ہی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ فرض کیجئے کہ ہم نے اس کو سمجھ کے مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اب بعض پیچیدہ سوالات کا جواب قرآن جب دے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یار قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم نے یہ بات سمجھ کے مانی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سارے مسئلے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اچھا جو قرآن کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے نا، وہ ایک کویسچن مارک کے طور پہ رہنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ جلد یا بدیر کہ یا آپ کا سوال غلط تھا یا پھر آپ نے قرآن کو غلط سمجھا، اس لیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اس سے آپ کے اندر وہ اطمینان پیدا ہوگا جس کو ایمان کہا جا سکتا ہے، ورنہ ایک اور ایمان بھی ہے جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور وہ سب کا ایمان ہے، مسلمان کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے، یہودی کا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، سب کا ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک جذباتی تعلق ہے، وہ جذباتی تعلق ہے جو آپ کے اندر بھی ہے، لیکن معاف کیجیے گا اوروں کے اندر بھی ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں لوگوں کو کہ میں ایک مرتبہ جب میں پڑھ رہا تھا برطانیہ میں تو میرا بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں کرسچن سے ڈسکشن کروں اور لوگوں کے پاس جاؤں، تو میں ایک فیملی کے پاس جاتا تھا، تو ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے جب یہ بات بیان کی بڑی نرمی کے ساتھ کہ میرے خیال میں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، تو اس بندے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو آئی ووڈ ہیو تھرون یو آؤٹ آف دس پلیس۔ یہ اس کا ایمان تھا، تو اگر آپ کا ایمان ہو سکتا تو اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ جذبات ہے۔ تو جذبات بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جذبات کو جب کبھی چیلنج لاحق ہو جائے کسی عقلی سوال کا تو اس کو دیانتداری سے فیس کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے، اور یہیں سے پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت سی چیزیں مانیں گے سمجھ کر، بہت سی چیزیں رد کریں گے سمجھ کر، اور میرا خیال ہے اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں ہم کہیں گے آئی ڈونٹ نو ایز یٹ، مے بی اور مے ناٹ بی، اس لیے کہ یہی دیانتداری ہے۔ ورنہ لم سے کہنا چاہیے کہ لم آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ تم دیانتدار ہو؟ آدمی تو ہمیں فرماتے ہیں، تو پھر اب ہم وہ ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ، ایک بے دین آدمی نے ایک دیندار آدمی کو کہا جو ان کے دوست تھے،
کہا کہ مولوی صاحب ایمان کی خاطر بے ایمانی مت کرو یعنی مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بے ایمانی کا رویہ اختیار نہ کرو، بی آنیسٹ. تو یہ اصل میں ہمارا خدا اور اس کے دین کے بارے میں لیک آف کانفیڈنس ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ سوچنے لگے تو پھر ہم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہو جائیں گے، ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. وہ کیا ایمان ہے کہ جو دیانتداری سے سوچنے کے نتیجے میں خراب ہو جائے. سر ایک بات جو میں جب سے آپ کے لیکچرز میں آ رہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن when the group is very huge تو اس چیز کی آتی نہیں ہے. اللہ کرے کہ آج بھی آپ بھول جائیں. لگتا ہے وہ خطرناک ہی سوال ہے. نہیں اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو میری تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے. وہ یہ کہ جو اب جیسے یہ گروپ ہے یا اور بھی اس طرح کے گروپس ہیں، تو ان میں خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں، 90% مطلب 90% خواتین ہوتی ہیں اور 10% اور کبھی اس سے بھی زیادہ. تو ہمارے اگر خواتین کو اس چیز کی اویئرنیس ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو نہیں صحیح طرح سے سمجھا اور ہم لوگوں نے وی نیڈ ٹو فائنڈ آنسرز فار سرٹن کویسچنز، کہ ہمارے مرد حضرات بھی تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، پرابلی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ہم سے زیادہ دنیا کو جانتے ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں، ان کی عقل شریف میں یہ چیزیں کیوں نہیں آتی؟ وائی ڈونٹ دے تھنک اباؤٹ دیز تھنگس کہ جی ہم نے بھی questions کے answers find کرنے ہیں. Why aren't they bothered about the Quran and being Muslims and religion like we are? It's not that we are sitting at home and we have all the time in the world to think about these things. Men in this country, or I don't know about other countries, lekin men in general, they think that whatever they know is enough and they don't need to find answers. They don't need to invest their time here. ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے، وہ ہر جگہ پیٹریارکل ہے نا، بٹ وائی از موسٹلی پیٹریارکل اینڈ وی آر کنورٹ مسلم. بڑی ہی نا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ جس میں میں دبئی میں سر آئی وینٹ ٹو دبئی، آئی میٹ somebody, that guy asked me, business people کرتے فورم پہ, he said today in the mosque my 85-year-old mother is going to find, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو عدت ختم، اس کی ماں 85-year-old کی ماں کیا پروپوزل ڈسکس ہونا تھا فار میرج. He says we remarry after عدت. تو میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی میچ کرا رہا تھا بندے کا. اور ہم پاکستانی سوچتے ہیں کہ مر گیا یہ نام تو لے کر دیتا. مطلب آئی ایم سوری بٹ میں نے جب ٹریول زیادہ کیا ہے سو انڈونیشیا، ملیشیا، آپ ملیشیا چلے جائیں آپ کو لگے گا واقعی اسلام ہے، دس از پاکستان. ہم لوگ تو ہندو ہیں. ہماری عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں یا جو ہم لوگ جو فیمنزم کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں اگر ہمارے جو مرد ہیں وہ قرآن کو سمجھنا شروع ہو جائیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ مردوں کی ایبسنس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا جائے. ظاہر ہے کہ مرد بھی اٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہماری مجالس میں تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی چونکہ خواتین کو اس طرح کی سوسائٹیز میں زیادہ موقع نہیں ملتا تو وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں. مگر شاید یہاں ہم اس لیے بھی نہیں آتے کہ ان کو ہمارے وہ ٹائمنگز وغیرہ بھی سوٹ نہیں کرتے، بٹ فار وٹ ایور ریزن. مگر آپ اگر خالصتاً صرف آپ یعنی چھوڑ دیں، کیٹیگریز چھوڑ دیں، مذہبی مجالس میں شرکت کی بات کریں تو مین آؤٹ نمبر ویمن ایز فار ایز. میں اس کلاس کی بات کر رہی ہوں، لائک یو نو دی مڈل کلاس، دی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس. تک ان کی بات صحیح ہے کہ جو آدمی ایسی کلاسز میں آنے چاہیے ان کا ذرا براڈ ہوگا سوچنے کا طریقہ. جو آدمی آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہ اٹینڈ کرتے ہیں بٹ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے نام پتہ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں جماعت اسلامی، جیسے ارائیونگ
جیسے اس طرح کے لائک وہ بڑے اسٹرکٹ قسم کے ریجڈ قسم کے جو بیویوں کو مارتے بھی ہیں اور وہ پھر تقریریں بھی کرتے ہیں. ان میں پھر عورتیں نہیں ہوتی, ناٹ ایجوکیٹڈ, ان میں عورتیں ان میں صرف وہ اسلام کی وہ کہتے ہیں نا وہ جوش مارا ہوتا ہے ایکچولی. تو ایسی کلاسز, ایسے اسکالرس, ایسے ٹیچرز ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری بیس, جیسے وہ کہہ رہے ہیں مدرس کا, ہماری بیس ہی اچھی نہیں ہے کہ ہمارے اسکولس میں اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دی. گھر کے لیول کی بہت امپورٹنٹ. آپ دیکھیں نا کہ زیادہ کریں آپ جس لیول پہ کرتے ہیں اور میچور لوگ آگے کرتے ہیں. جی اگر یہی ینگسٹرز آ کے, ہم نے کتنی دعوت دی ینگسٹرز, ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا ہمارا مقصد ینگسٹرز کا تھا کہ وہ آئیں, وہ آگے بڑھیں, وہ قرآن کے اوپر کویشچن کریں, لاجک سے سمجھیں اور آگے وہ پھر پریچ کر سکیں صحیح طریقے سے. یہاں ایک میسج آیا ہے کہ پلینٹی آف مین واچنگ آن لائن. ہم تو we are angry that you people don't attend. دیکھیں آنیسٹلی بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ یہاں کیوں زیادہ مرد نہیں ہوتے, مگر پرابیبلی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے. قرآن کے پیغام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین پیغام میں دلچسپی لے گا اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی, اور جو دلچسپی نہیں لے گا اس کو نہیں ملے گی. ہمیں اپنے اپنے طور پر اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بارے میں وری کرنا چاہیے کہ اور لوگ, دوسرے لوگ, اچھے لوگ کیوں نہیں آ رہے. ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہوتا, بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سے لوگ آلریڈی بعض چیزیں مانے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ایک ریزننگ ان کو کنونس کر رہی ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ ہماری پریزنٹیشن میں بھی خامیاں ہیں. بعض اوقات بعض لوگ ہماری بعض باتوں سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا اتفاق نہ کرنا بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دس از ناٹ دا پلیس دیٹ وی شوڈ گو ٹو فار لرننگ آور ریلیجن. مگر بہرحال وہ ٹھیک ہے, میں آپ کی اس پوائنٹ پر یہ جیسے کوئی آتے ہیں نا 2-4 ادھر ہمارے, تو ان سے بھی یہ چیز پوچھنی چاہیے کہ بھائی واٹ ڈو دے فائنڈ ان دیئر کالیگز اینڈ واٹ ایور, جو بھی ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں مرد, کہ بھائی وہ کیوں نہیں آتے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس پڑھے لکھے, بس دس از انف فار دیم واٹ ایور دیم. ہم تو اب نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے تھے. جی 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 اچھا. اس میں جو ڈسکشن کی کہ اللہ میاں نے یہ دنیا بنائی اور انسان اور جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, اور یہ سب اس کو نہ ہماری کھانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. تو یہ بہت سے جی ینگ لوگ آج کل پوچھتے ہیں کہ یہ پھر اللہ میاں کا مقصد کیا تھا اس دنیا کو بنانے کا. یہ کوئی ایک پازیٹیو پلے فار ہم, اینڈ خدا کا خاصہ دیٹ از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ بٹ آئی ہیئر اٹ اے لاٹ کہ یہ کیوں, what was the objective of creating this world, why did he make injustice, why did he make inequality, and what was he achieving by doing this? A lot of young people are asking this these days. یہ آخری سوال ہو جائے, اس کی وجہ کہ یہ سوال کافی اوکھا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے جو سوال کرتے ہیں لوگ, ان کے سوال میں جو ایک پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کو, جس کو ہم خدا کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, اس کو کوئی اپنی طرح کا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آئیں نا ذرا جواب تو دیں, آپ پریزیڈنٹ بنے نا, پرائم منسٹر بنے ہیں نا, تو ذرا لیٹس میک یو اکاؤنٹیبل. نہیں, وہ ہستی اس سب سے ماورا ہے, ہم اس کے بارے میں امیجن ہی نہیں کر سکتے, اس کی کوئی نیڈ ہی نہیں ہے. مطلب وہ کس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس نے بنایا, ہی ہیز نو نیڈس,
ہی از فری فرام آل وانٹس. وہ بے نیاز ہے. نہیں, آپ اس سے کوشچن کر رہی ہیں, تو جب ملاقات ہوگی تو کر لیجئے گا. آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے. میں یہاں آیا ہوں, یہ ریئلٹی ہے یا نہیں, یہ دنیا ایک حقیقت ہے نا, اس کی حقیقت ہونے کے بعد اس کو آپ نے سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا. یا یہ ضد کرنی ہے کہ میں اس سے جا کے پوچھوں گا کہ تم کی کیتا ہے بھائی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے ہم یہ پوچھ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ ہم سے ماوراء ہے. یہ پہلے ایک بات مان لیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ بہت بڑی ایروگنس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کا جو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور اس کو بڑا سمجھنا, وہ ان کے اندر نہیں پیدا ہوا. انہوں نے جس دنیا میں آنکھ کھولی ہے, کہ جس دنیا میں جیتے ہیں, اس میں انہوں نے بہت ترقی دیکھی ہے, انہوں نے بہت وہاں روشنی دیکھی ہے. اس لیے ان کے ہاں جھکنا اور ایک بڑے کو بڑا مان کر اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا یہ ہوا ہی نہیں. چنانچہ اگر میں کسی طرح سے کامیاب ہو جاؤں کہ ان سے یہ کہوں کہ پلیز فار گاڈ سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ چھوڑ دیں, ہی از ناٹ لائک یو, ہی از ناٹ ایون اے سپر ہیومن, ہی از گاڈ who has all the great attributes. He has been there ever since and would last forever. اور اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے, he is free from all needs, all weaknesses. اب ذرا آپ اپنے بارے میں غور کریں. آپ اس دنیا میں آئے ہیں, آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس دنیا کا آپ کوئی تک بتا سکتے ہیں. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے. آپ کو جو وضاحت کی جائے اس میں کوئی فلا ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ جو چیز آپ کے پہنچی میں نہیں ہے آپ اس کو پوچھنا شروع کر دیں. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتا تھا نا, یہ لوگ جن کو پیغمبر پیش کرتے دعوت, وہ یہ سوال کرتے بتاؤ ہوگی کب, پہلے یہ دسو کدوں ہوئے گی. ایسے مان لیں یار یہ سوال کیا ہے یار, یہ سوال ہمارے لیے نو گو ہے. It's not a relevant question. Relevant question یہ ہے کہ آخرت ہو سکتی ہے, اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. منڈے کو ہوگی, ٹیوزڈے کو ہوگی, 2018 کو ہوگی, 2020 کو ہوگی. It is an absurd, irrelevant question. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کو کوئی کھیل کھیلنا تھا, اس کو کوئی کھجلی ہوئی تھی, اس کو کوئی گدگدی ہوئی تھی, یا کچھ اور ہوا تھا. It is absolutely irrelevant. اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں اس کا جواب اگر میں کوئی دے دوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. میں مثال کے طور پہ جواب دیتا ہوں اس کا. اس نے یہ طے کیا کہ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے کہ جس کو وہ ایک ایسی دنیا میں بسائے کہ جو بے انتہا حسین ہے, جس میں بے انتہا نعمتیں ہیں, اور ان میں ان کو داخل کرے ایسے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی اصل میں اس ڈیزرو کرنے کے لیے ایک امتحان کی جگہ بنائی گئی ہے. تو وہ ایسی وہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جواب ہے کہ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ دنیا ایک دنیا بنائے جو اصل دنیا سے پہلے ایک تمہید ہو, جس میں یہاں امتحان لیا جائے اور وہاں ان کو اس کا انعام ملے, اور وہ ہمیشہ کی ایک زندگی ہو غیر معمولی خوبصورت, اطمینان دلانے والی اور انسان کے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی. اس کے علاوہ کوئی اور آپ ایکسپلینیشن بتا دیں, کیونکہ دنیا کو ڈیزائن اللہ نے ایسے کیا ہے کہ انسان کو اس ڈیزائن کے نتیجے میں مجبور ہونا پڑے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس زندگی کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. مگر اس میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے ریلیونٹ کویسچنز ریز کریں. ارریلیونٹ کویسچنز ظاہر ہے کہ اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جواب کہیں اور ملے گا. یہاں
میرے لیے ریلیونٹ کوشچن یہ ہے کہ وائی دس انجسٹس. دی آنسر از because there is going to be another life where there is going to be justice. This injustice is because God wanted to test us, and in order for him to test us, he made us free agents. It is the wrong use of freedom that causes injustice, as simple as that. لیکن یہ زندگی ایک امتحان ہے. اس امتحان کے بعد ایک نتیجہ نکلنے والا ہے جس نتیجے کو آخرت کہتے ہیں. سو یوں تو ہم سمجھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کیونکہ اس کی بھائی بات یہ کہ اگر آپ ایک جواب دیں گے کہ اس میں تو یہ پرابلم ہے, تو پھر اس کا حل کیسے ہے؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان کو پہلے یہ سمجھانا چاہیے کہ یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ خود کفیل اور کمپلیٹ ہیں, یہ زندگی مکمل ہے, تو سوال ہی ختم ہو جائے گا. آپ موت کا خاتمہ کر دیں, سوال ختم ہو جائے گا. لوگوں کے اوپر یہ دنیا اتنی سوار ہے کہ وہ اس دنیا کی خواہشات اور جو ان کو مل رہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ یہ سوچیں کہ ایک اور زندگی ہو سکتی ہے. کس نے دیکھی ہے بھائی؟ یہ جو اپرچونٹی ہے یہ اتنی ٹریمنڈس ہے, اس اپرچونٹی کو ہم ضائع کریں ایک ایسی اپرچونٹی کی خاطر جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. خدا تعالیٰ آن دا کانٹریری یہ طے کیے ہوئے کہ جب تک تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرو گے اور اپنی خواہش کو اس کے تابع نہیں کرو گے, اس کے ماتحت نہیں کرو گے, اس وقت تک تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب بات سمجھ میں آئے گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹے میں 100% بات سمجھ میں آ جائے گی, یہ گریجولی آئے گی. آپ کو بات سمجھ میں آنی شروع ہوگی, آپ کو تجربات ہوں گے, آپ کا کچھ تعلق اللہ سے بنے گا, اینڈ گریجولی آپ آگے بڑھیں گے. بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اس نظر آنے والی دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا موجود ہے, اور اس زندگی کو ختم ہونا ہے, اور یہ زندگی آن اٹس اون اسٹینڈ الون میکس نو سینس. تو آپ آگے بڑھیں گے اور بات کو آپ سمجھنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اچھا جی, اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. میں کوئی سوال اٹھایا, میں پتہ نہیں دیکھ لیتا ہوں. سر, نوح علیہ السلام کے عذاب پر تبصرہ کیجئے, کیا تمام دنیا پر عذاب آیا تھا؟ نہیں, تمام دنیا پر نہیں آیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں. ان کی قوم پر, ان کے علاقے پر آیا تھا, ساری دنیا پر آنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جس قوم کے لوگ انکار کرتے ہیں اسی قوم پر عذاب آتا ہے, باقی ساتھ والا علاقہ جو ہے بالکل محفوظ رہتا ہے. تو اس میں پوری دنیا پر آنے کی کوئی وجہ نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.